کوشش ہے کہ آج اور کل کے درس میں جس قدر ہم لوگ پڑھ سکیں پڑھ لیں، کیونکہ وہیں تک مقدار رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا درس یہاں سے ہے، ومنہا قولہم۔ نظم قرآنی کی تقسیمات کا بیان شروع ہوا، جن میں ظاہر، نص، مفسر، محکم اور خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ان اقسام کا بیان ہوا۔ تو اس میں ذیلی طور پر اس کی بڑی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ اجمال، تأویل اور بیان کی پوری وضاحت کر دی جائے۔ تو 3 مستقل فصلیں اس سلسلے میں مصنف نے قائم کی۔ فصل اول تاویل کے بیان میں، اور اسی فصل کا بیان جاری ہے۔ تاویل کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ ہمارے یہاں تاویل قریب اور تاویل بعید 2 ہے قسمیں، اور شافعیہ نے 3 قسمیں کی، اس میں ایک تاویل متعذر بھی تیسری قسم قرار دیا۔ اب تاویل قریب یا تاویل بعید کی جو مثالیں ہیں، ان مثالوں پر شافعیہ نے جو اعتراض کیا، ان اعتراضات کے ضمن میں مصنف نے وہ مثالیں پیش کی کہ حنفیہ کی طرف سے مثال بھی ہو جائے اور شافعیہ کا اس پر ایراد سامنے آ جائے، اس کا جواب بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال مکمل ہوئی۔ آج دوسری مثال، دوسری اور تیسری مثال۔ دوسری مثال کیا ہے، یہ دیکھیے، فرماتے ومنہا قولہم فی قولہ تعالی فی کفارۃ الظہار فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اطعام طعام 60 مسکینا۔ ٹھیک ہے، تو دوسری مثال یہ ہے کہ حنفیہ نے جو یہ کہا کہ اس آیت کریمہ میں اطعام 60 لکھا ہے، اور اس سے مراد اطعام طعام 60 ہے۔ اطعام 60 سے مراد ایک لفظ کا اضافہ، یہی تعویل ہے۔ اور شافعیہ کا اراد یہ ہے کہ یہ تعویل بعید ہے۔ تعویل بعید بڑی مجبوری میں کی جاتی ہے، ورنہ تعویل بعید قبول نہیں کریں گے، رد کر دیں گے۔ تو حنفیہ نے اطعام 60 مسکینن کو اطعام و طعام 60 کہہ دیا ہے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تعویل بعید ہے۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی تشریح سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار زہار میں بڑی تفصیل سے فرمایا ہے کہ زہار جو لوگ کر لیں اور اس سے پھر جو ہے وہ واپس ہوں، طے کریں، تو ان کو کفارہ دینا پڑے گا۔ غلام آزاد کرنا اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو 60 روزے رکھنا وہ نہیں کر سکتے، متواترن رکھنا، اور وہ نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے نا۔ فمن لم یستطع فعلیہ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، یہ فرمایا کہاں؟ فرمایا کفارہ زہار میں، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکین۔ جو یہ نہ کر سکے، یعنی نہ غلام آزاد کر سکے، نہ 2 مہینہ متواتر روزہ رکھ سکے، وہ کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس حکم میں حنفیہ نے کیا تعویل کی؟ اطعام و طعام 60، یہ طعام
یہ جو ہے نا اطعام و طعام ستین، یہ قولہم کا مقولہ ہے، مقولۃ للقول۔ حنفیہ نے اس آیت کریمہ میں کیا کہا؟ اطعام و طعام ستین۔ اور یہ کیسے کہا؟ یوں کہا کہ از حاجت واحد فی الستین یومن کا حاجت ستین مسکینن۔ اب یہ غور سے ہماری بات سنیے کہ پہلے حنفیہ نے، علماء حنفیہ نے کیا کہا ہے، اس پر ایراد کیا ہے۔ ایک مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا بہار شریعت میں یا اور کتابوں میں، اور یہ جانتے بھی ہوں گے کہ کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 ٹائم کا پیٹ بھر کے، ہے نا؟ تو یا تو اس میں آپشن ہوتا ہے، یا تو ایک ہی دن 2 مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر 60 مساکین کو کھلا دیا جائے، اور یا پھر ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک کھلایا جائے۔ یہ تفصیل آپ بہار شریف میں پڑھ لیجیے گا۔ اگر 60 مسکینوں کو ایک ٹائم کھلایا، پھر دوسرے 60 مسکینوں کو دوسرے ٹائم کھلایا تو نہیں چلے گا۔ ایک مسکین کو 2 ٹائم کھلانا ضروری ہے ایک دن کا۔ لیکن یہ آپشن ہے کہ یا تو 60 مساکین کو ایک ہی دن 2 ٹائم کا کھلا دیجئے، یا 2 ٹائم کا کھانا ان کو دے دیجئے یا پیسہ دے دیجئے، یا پھر یہ کہ ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک کھانا کھلائیے، دونوں بات برابر ہے۔ آپشن دیا نا۔ قرآن کریم میں کیا حکم ہے، کیا ذکر ہے؟ اس میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے، ایک مسکین کو 60 دن کا ذکر نہیں ہے۔ ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلانے کا اس میں کیا ذکر ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک دن کھانا کھلانا ہے 60 مساکین کو۔ تو اس میں حنفیہ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ جناب ایک مسکین کو 60 دن کھلائیے تب بھی چل جائے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کھانے کی مقدار مراد ہے۔ تو اگر 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، فرض کریں 1 پاؤ گوشت اور 1 پاؤ چاول ہے، یا کوئی بھی مقدار سیٹ کر لیجیے، اتنا کھلانا ہے آپ کو، تو 60 مسکینوں کو ایک ہی دن کھلائیے گا، تو جو ٹوٹل مقدار آئے گی وہ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن کھلائیں تب بھی تو وہی مقدار آئے گی، تو بات تو برابر ہے۔ اور اس میں اصل مقدار ہے، ان بیانات میں، تقدیرات میں کیا ہے؟ مقدار بیان کرنا ہے، تو یہ مقدار چاہے یوں کر لیں چاہے یوں کر لیں۔ تو یہ حکم نکلا کیسے؟ یوں کہ اطعام 60 مسکینن میں طعام کو محذوف مقدر مانے، 60 مسکینوں کو کھلانا یعنی 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ تو 60 مسکینوں کا کھانا اگر مراد لیا جائے تو پھر دونوں صورت نکل آئے گی نا، کہ مراد یہ ہے کہ 60 مسکین اگر 60 کلو کھاتے ہیں تو اصل مقصد یہ ہے کہ 60 کلو کھانا بھی کھلاؤ آپ، چاہے آپ ایک ہی کو کھلا دو 60 دن تک، اور یا پھر 60 کو ایک دن کھلاؤ، یا ایک کو 60 دن کھلائے۔ یہ کیسے نکلے گا؟ جب طعام مقدر مانیں گے تو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں کہ اس حاجت واحد فی ستین، کیونکہ 60 میں سے نہیں، 60 دنوں میں ایک، اس حاجت واحد فی ستین یومن، کیونکہ ایک بندے کی 60 دنوں کی ضرورت ایسے ہی ہے جیسے 60 آدمیوں کی ایک دن کی ضرورت۔ ایک فقیر کی، ایک مسکین کی 60 دنوں کی ضرورت، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 60 لوگوں کی ایک دن کی ضرورت۔ والمقصود فی الکفارۃ المالیہ، اور کفارہ مالیہ میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ دفع حاجت هذا المبلغ، اس مقدار تک حاجت پوری کریے آپ تو آپ کا کام ہوگا، جیسے کہ تمام عبادات مالیہ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک فیجزئ اطعام مسکین واحد فی ستین یومن، تو ایک مسکین کو 60 دن تک کھلائیے تو کافی ہو جائے گا، جیسے کہ 60 مساکین کو ایک دن کھلانے سے کافی ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے مقصود اس مقدار میں کھانا کھلانا ہے، اتنے مساکین کو کھانا کھلانا نہیں، اس مقدار میں کھانا کھلانا جو 60 مساکین کو کفایت کرے۔ یہ پوری بات حنفیہ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب شافعی لوگ جو ہے نا اس پر اعتراض کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تعویل بعید ہے۔ وجہ بہت کیا ہے؟ ان ھذا صرف عن الظاہر من غیر ملجن، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بلا ضرورت جو ہے نا یہاں پر ایک آیت کریمہ کے
کلمات کو اس کے ظاہر سے پھیرا جا رہا ہے. قرآن کریم نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، آپ کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا. تو ایک مسکین کو بھی 60 دن کھلا دیں گے تو چل جائے گا، ایسا معنی لے رہے ہیں. تو جو کلمات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں اس کو اس کے اصل معنی سے اور ظاہر معنی سے پھیرنا، اور وہ بھی کوئی مجبوری نہیں ہے. بندہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے نا، کیا مجبوری ہے؟ تو بلا وجہ میں بلا ضرورت من غیر ملجی یہ کیا کیا جا رہا ہے، اور تعویل بعید بغیر مجبوری کے نہیں کی جاتی. فإنما ذکر لا یصلح مغیرا للنص، اس لیے کہ جو بات آپ نے بیان کی ہے کہ 60 مساکین کی ایک دن کی حاجت ایسی ہے جیسے ایک مسکین کی 60 دن کی حاجت، یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن کیا اس سے نص میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ یہ جو بات ذکر فرمائی یہ نص کا مغیر نہیں بن سکتی، مع امکان قصد اطعام 60، حالانکہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا ممکن ہے کہ نہیں ہے. کیا پریشانی ہے؟ کیوں آپ ایسا معنی نکال رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مع امکان ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جو اطعام 60 مسکینا فرمایا وہاں پہ جماعت مقصود ہو، اور آپ ایک میں قصر کر دیں گے تو پھر وہ جماعت کا معاملہ تو نہیں رہے گا. قرآن کریم نے کہا 60 مساکین کو کھانا کھلانا، تو ہو سکتا ہے کہ مقصود کیا ہو، کہ جو جماعت فقراء کو بیٹھا کے دے کر کے کھانا کھلایا جائے تو ان میں خوشی کا ماحول پیدا ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسرتیں ایک دوسرے سے مل کے جب بانٹتے ہیں تو وہ دوبالا ہو جاتی ہیں، ایک نشاط پیدا ہو جائے گا. سب مل کر کے دعا کرتے ہیں تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ایک بندے کی دعا کے مقابلے میں. جماعت کی فضیلت منفرد کی فضیلت پر مسلم ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ تو قرآن کریم نے جب 60 کہا تو وہ جماعت ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ جماعت کو خوش کرنا مقصود ہو، ایک آدمی کی خوشی اور جماعت کی خوشی برابر ہو جائے گی. ہو سکتا ہے، کہتے ہیں مع امکان قصد اطعام 60، ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا 60 کے کھانا کھلانے کا ارادہ کیا گیا ہو اس آیت کریمہ میں، اس وجہ سے کہ جماعت کو فضیلت حاصل ہے اور جماعت کو کی برکت بھی ملتی ہے. ان کے دل و تضافر قلوبہم، ان کے دل آپس میں شادمانیوں کا تبادلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مل کے جب کوئی کام ہوتا ہے تو مضبوط ہوتا ہے، اور پوری جماعت کو خوش کرنا اس کا مقام کچھ اور ہے بجائے اس کے کہ ایک آدمی کو خوش کرنا. سمجھ میں آئی؟ یہ ان کا اعتراض. اور اس اعتراض کی تشریح دیکھیے شارح کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مراد ان کی یہ ہے کہ یہ قیاس مع ان ھذا القیاس غیر صحیح فی نفسی، یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس صحیح نہیں ہے. جو آپ نے قیاس کیا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. قیاس کیا کیا حنفیہ نے کہ 60 آدمیوں کو ایک دن کھانا کھلانا، 60 آدمیوں کی ضرورت ایک دن کی ایسے جیسے ایک آدمی کی 60 دن کی ضرورت، یہی نے کہا. تو کہتے ہیں یہ قیاس مال فارق ہے، کیونکہ 60 آدمیوں کا معاملہ اور ایک آدمی کا معاملہ، ایک آدمی کے معاملے کو 60 آدمی کے معاملے سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں. 60 آدمیوں میں جماعت ہے اور ایک آدمی میں جماعت نہیں. ہو سکتا ہے یہاں جماعت مراد ہو وجود الفارق، کیونکہ فارق موجود ہے یہاں پہ، یہاں پر جو ہے نا 60 میں جماعت ہے اور ایک میں جماعت نہیں ہے. یا پھر یہ کہ لمنع العلتی، علت روک رہی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی علت ہے جس سے کفارہ ہو جا رہا ہے، اور وہ علت ایک آدمی میں پائی نہیں جا رہی ہے. وہ کیا علت ہے؟ اس بات پر اعتماد اور استناد کرتے ہوئے کہ جماعت کی جو برکت ہے اور ان کے دلوں کو خوش کرنا اور خوش ہونا، اس کی جو برکت ہے وہ اصل میں علت ہے کفارہ ذنب کی. لوگ خوش ہوں گے، سب مل کر کے دعا کریں گے، جماعت جو ہے نا وہ شاداں و فرحاں ہوگی، تو پھر جو ہے نا اس کا اثر زیادہ پڑے گا. تو یا تو یہ سب لوگوں کی دعا اور سب کی خوشی اور سب کی برکت جو ہے وہ کفارہ ذنب کی علت ہے یا کفارہ ذنب کی شرط ہے. اگر علت مانے تب بھی اور شرط مانے تب بھی ہے نا، دونوں صورتوں میں وہ چیز مفقود ہے کہاں پر؟
ایک آدمی کو 60 دن کھانا کھلانے میں. فلا یلزم کفایت الواحد فی 60 یوما، تو ایک آدمی کو 60 دنوں تک کی کفایت آپ کرتے رہیے گا، یہ لازم. ہاں نہیں، فلا یلزم کفایت الواحد فی، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک آدمی کو 60 دن تک کھلاتے رہیں تو وہ بھی کفایت کر جائے، اس سے بھی کام چل جائے، کیونکہ وہاں تو جماعت مراد تھی اور یہاں جماعت ہے نہیں. چلیے یہ مثال ہو گئی. اب ان کا اعتراض ہو گیا مکمل. اب اس کا جواب والحق کو کہہ کر کے دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ تعویل ہے ہی نہیں، یہ بھی استنباط ہے. اس سے پہلے بھی کہا تھا نا، شافعیہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ حنفیہ تعویل کر رہے ہیں، ہم نے کہا تعویل ہے ہی نہیں، یہ تو استنباط ہے. تعویل واقعتاً کی جاتی ہے مجبوری کی بنیاد پہ. یہ تعویل تو تب مانتے نا جب سے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے تعویل کر کے اطعام و طعام 60 کہا ہے، تو اگر یہ کہتے کہ یہ 60 مسکینوں کو ایک دن کھانا کھلائیں گے تو نہیں ہوگا، یا کیا یہ کہا کیا؟ تو کہتے ہیں حق یہ ہے کہ یہ تعویل نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ 60 مسکینن جو ہے نا یہ اپنے معنی پر باقی ہے، اور تعویل اگر کریں گے تو وہ جس لفظ کی تعویل کرتے ہیں وہ معنی اپنے معنی پہ باقی نہیں رہتا. بل انه قیاس للواحد فی 60 من الایام علی 60 من المساکین، ایک آدمی کی 60 دنوں کے لیے قیاس کرنا ہے 60 مساکین پر. ایک آدمی کو کھانا کھلانا 60 دنوں تک، اس کا قیاس ہے 60 مساکین کو ایک دن پر. 60 مساکین کو ایک دن کھانا کھلانے کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یہ منصوص ہے نا، اسی پر قیاس کیا گیا ہے ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلانے کا. اور علت یہ مستفاد کی کہ اتنی مقدار میں دفع حاجت مقصود ہے، تو وہ وہاں بھی ہو رہی ہے یہاں بھی ہو رہی ہے، تو حکم کیوں نہیں جائے گا وہاں پہ؟ تو اب بتائیے اس قیاس میں کیا خرابی ہے؟ لظہور ان المناط دفع هذا المبلغ فی الحاجات، اور اس بات کے ظاہر ہونے کی وجہ سے کہ اس کا دار و مدار اور مبنا جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائیے، یہ کیسے کفارہ ہو رہا ہے؟ یہ یوں کفارہ ہو رہا ہے، منات یہ ہے کہ اتنی حاجتیں پوری کر دیں، دفع حاصل مبلغ فی الحاجات، اس قدر جو ہے نا حاجتیں آپ پوری کر دیجئے، کام ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے ثابت کیا. وما قالو، اور یہ بات تو مکمل ہو گئی نا، یہ قیاس ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جماعت کی فضیلت تو مس ہو رہی ہے. آپ نے یہ کہا نا جماعت کی جو فضیلت 60 مساکین کو کھانا کھلانے میں ہے، ایک بندے کو 60 دن تک کھلانے میں نہیں ہے. یہ بات آپ کی معقول ہے، لیکن اس سے یہ ہوگا نا کہ جماعت کو کھانا کھلانا بہتر اور اولا ہے. اس کا اثر کیا پڑے گا؟ یہ قرآن کریم نے جو فرمایا کہ 60 مساکین کو ایک دن کھانا کھلائیے، اور ہم نے استنباط کر کے اس حکم کو متعدی کیا کہاں پہ؟ ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلائیے، تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ قرآن پاک میں جماعت کا ذکر ہے تو جماعت کو کھانا کھلانا یہ افضل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس میں فضیلت ہے، بہتری ہے. تو کوئی چیز اولا ہو، بہتر ہو، افضل ہو، اس سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ دوسری صورت بالکل غلط ہو جائے؟ افضل مفضول کا فرق ہو سکتا ہے نا، لیکن کیا افضل مفضول کو بالکل گرا دے گا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ما قالو، جو انہوں نے کہا کہ ان فی الاصل فضل الجماعتی، اصل میں تو جو قرآن پاک میں، اصل سے مراد قرآن پاک میں جو ذکر ہے اس میں تو جماعت کی فضیلت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان غایت ما لازم منہ کون المناطی فی الاصل اقوا، اس سے جو بات لازم آتی ہے وہ یہ کہ اصل میں جو منات ہے وہ اقوا ہے. کفار ذنب کی وجہ جو اصل میں ہو رہی ہے وہ اقوا ہے کہ وہاں پر حاجت بھی پوری ہو رہی ہے اور جماعت کی فضیلت بھی مل رہی ہے. اور یہاں پر ایک آدمی کو کھلاتے ہیں تو حاجت تو پوری ہو رہی ہے، جماعت کی فضیلت نہیں مل رہی ہے. تو کہتے ہیں وہ وجود الاولویت بوجہ ما فی الاصل لا یمنع التعدی، اولویت اگر اصل میں کسی طور پر پائی جا رہی ہے تو کیا وہ تعدی کو روک دے گی؟ لا یمنع التعدی للحکم الفرع، حکم اصل سے فرع میں لے جانے کو نہیں روکے گی، جیسا کہ قریب انشاءاللہ اس کا بیان آتا ہے. تو کہتے ہیں فذکر 60 مسکینا، 60 مساکین کا جو ذکر ہے
وہ کس لیے ہے؟ لِکَوْنِ دَفْعِ حَاجَتِهِمْ مِعْیَارًا لِلْوَاجِب. یہ 60 مسکین سے مراد 60 مسکین ہی نہیں ہے، ان سے مراد 60 مسکین کی مقدار ہے. 60 مساکین جتنے کھانا کھائیں گے وہ اصل میں مقدار بتانا مقصد ہے، مقدار واجب بتانا مقصد ہے. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ 60 مساکین کی حاجتوں کا دفعیہ جو ہے یہ معیار واجب ہے، اور یہ مقدار اتنی مقدار ہے وہ القدر الصالح، لہذا اس کے لیے یعنی 60 مساکین کی حاجت روائی کے لیے اس قدر مقدار کافی ہے، جیسا کہ بکری والے مسئلے میں بات گزری. فَعَدُّ هَذَا مِنَ التَّاوِيلَاتِ خُرُوجٌ عَنِ الْمَقَامِ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعویل ہے ہی نہیں، یہ قیاس ہے، اور آپ اسے تعویل مان رہے ہیں، تو تعویل اگر مانیں گے تو یہ آپ مقام سے باہر ہو جائیں گے. یہ تعویل نہیں ہے، ٹھیک ہے. مقام یہاں پر بات چل رہی ہے تعویل کی، اور تعویل نہیں ہے یہ تو قیاس ہے. چلیے اس پر آخر میں یہ بات مکمل ہو گئی. اب یہاں پر دو کہتے ثم بقیہ ہا ہونا ارادان، دو اعتراض ہیں، اور دیکھیے ان اعتراض کو اور سمجھیے پھر کیا جواب ہو سکتا ہے. الاول، پہلا اعتراض کہتے ہیں کہ ان فضل الجماعت عندهم مناط للحکم وعلت له. شافعیہ کے نزدیک فضل جماعت علت حکم ہے. کفارے ذنب کی علت کفارہ ہے نا، یہ کفارے ذنب کی علت دفع حاجت نہیں ہے. کفارے ذنب کی علت کیا ہے؟ جماعت کی فضیلت. تو جماعت کا دل آپ خوش کریں گے نا، کھلائیں گے، تب جا کے آپ کا کفارہ ہوگا. اور دفع حاجت ان کے نزدیک علت نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ثابت کیا. لہذا فلا يتوجہ الجواب بعدم منع الاولویت القیاسا. لہذا جو ابھی آپ نے جواب دیا ہے کہ جماعت کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اولا ہو، تو اولا ہونے سے تعدی اور قیاس منع ہو جائے گا، یہ آپ نے جواب دیا ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جواب متوجہ نہیں ہوتا، وہ جواب بالکل غلط ہے. اولویت کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر، اصل علت کا معاملہ ہے. اولویت کا معاملہ نہیں ہے کہ جماعت کو کھلانا اولا ہے، بلکہ یہ کہ جماعت ہی اصل میں علت ہے، یا وہی اصل میں شرط ہے. اولا نہیں ہے، وہی شرط اور وہی علت ہے. تو اگر اولا ہونا ہم تسلیم کریں تب نہ یہ بات آپ کی ثابت آئے گی کہ اولا ہونے سے کیا یہ لازم آ جائے گا کہ دوسرا بالکل ختم ہو جائے. لہٰذا کہتے ہیں کہ جو جواب آپ نے دیا ہے کہ اولویت قیاس کے معنی نہیں ہے، بعدم منع الاولویت القیاسہ، کہ اولویت قیاس کو کینسل نہیں کرتی، ٹھیک ہے. یہ جو جواب ہے یہ جواب یہاں متوجہ نہیں ہوگا، یہ جواب ختم ہو گیا. دوسرا اعتراض ان ظاہر الآیتی وجوب اطعام 60 میں. اب دیکھیے آیت کریمہ میں کیا ذکر ہے، ایک مسکین کا یا 60 مسکین کا. اور جو آپ نے اس میں تعلیل کی ہے، کیوں آپ نے کہا نا کہ تعویل نہیں ہے بلکہ تعلیل ہے. آپ نے کہا تعویل نہیں بلکہ قیاس ہے، تعلیل ہے یہ. تو تعلیل سے کیا نص کو بدل سکتے ہیں؟ کسی نص میں تعلیل کریں تو وہی تعلیل قابل قبول ہوگی جس سے وہ نص نہ بدل جائے. وحاظت تعلیل و مغیر لہو، اور اس تعلیل سے وہ نص بدل رہی ہے. اس میں نص میں کیا ہے؟ 60 مساکین کو، اور آپ نے ایک ایسا مفہوم نکال لیا کہ 60 مسکینوں کو نہ کھلائے تب بھی کام چل جاتا ہے، ایک مسکین کو 60 دن تک کھلانے سے. وَسَيَجِيءُ فِي الْبَحْثِ الْقِيَاسِ. قیاس کی بحث میں ابھی بات آتی ہے کہ نص کی تغییر، لا سیما نص الاصل مما لا يجوز بالتعلیل، خصوصاً اصل میں جو نص مذکور ہو ہے نا، اس کی تغییر یہ جائز نہیں ہے تعلیل کے ذریعے. اور اگر یہ کہے کہ جناب یہ تعلیل نہیں ہے بلکہ تعویل ہے، یہ تعلیل نہیں بلکہ تعویل ہے. وَإِنْ قِيلَ بِالتَّعْوِيلِ بِإِرَادَةِ 60 مِسْكِينًا حَقِيقَةً وَحُكْمًا. اگر یہ کہیں کہ قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اس کی ہم تعویل کرتے ہیں کہ 60 مسکیناً 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ، چاہے حقیقتاً چاہے حکماً. حقیقتاً میں 60 مساکین آ گئے اور حکماً میں ایک مسکین کو 60 دن کھلائے وہ آ گئے. اگر یہ تعویل کریے
تو پھر کہتے ہیں فہو اذا من المقام، تو پھر تو مقام میں ہے، یہ اعتراض میں آ جائے گا، یہ تعویل میں آ گیا، اور پھر وہ شافعیہ کی بات آ جائے گی کہ جناب تعویل آپ کر رہے ہیں اور تعویل بعید ہے، اور تعویل بعید جب تک مجبوری نہ ہو، لأنه من غیر دلیل، کیونکہ اس تعویل کی یہ تعویل جو ہے نا بغیر دلیل کے ہے، لہٰذا یہ تعویل بعید ہو گئی۔ یہ دوسرا اعتراض فتعمل کہہ کر کے انہوں نے بات کو چھوڑ دیا۔ تو چلو ہم بھی چھوڑ دیتے، تاکہ ہم چاہتے ہیں آگے ذرا کچھ اور پڑھیں۔ چلیے اب ایک اور مثال، تیسری مثال کس بات کی؟ کس بات کی تیسری مثال؟ تعویل کی مثال۔ اس کو شافعیہ کہیں گے کہ یہ تعویل بعید ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو چلیے اس کو کیا فرماتے؟ وَمِنْهَا حَمْلُ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ایما امرأة نکحت نفسها من غیر اذن ولیها فنکاحها باطل۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ اتنا متن کا حصہ ہے، نہیں یہ یہاں تک۔ یہاں پہ ان لوگوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، اسی لیے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ کہاں پہ چھوڑا ہے، کہاں پہ کیا کیا ان لوگوں نے نئے نسخے میں۔ یہ متن کا حملو ایما امرأة نکحت نفسها من غیر اذن ولیها فنکاحها باطل علی الصغیرہ والامہ والمکاتبہ والمعتوہہ، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی حدیث پاک ہے کہ جو عورت بھی اپنا خود کا نکاح بغیر ولی کی اجازت سے کر لے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے، پڑھی ہے؟ تو اس کی تعویل ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں، اس کا اطلاق جو ہے یہ محمول ہے صغیرہ پر، باندی پر، مکاتبہ پر، معتوہہ پر، باکرہ بالغہ پر نہیں، بالغہ جو ہے نا وہ خود اپنی مالک ہے، ولی کی اجازت پر موقوف نہیں ہے اس کا نکاح، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ پرانا اختلاف پڑھ لیا ہوگا کہ شافعیہ اور حنفیہ کا اختلاف ہے کہ باکرہ بالغہ، تو جو بالغہ ہے چاہے باکرہ ہو یا سیبہ ہو، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، یعنی اجازت کی ضرورت نہیں، خود اس کی اجازت چاہیے۔ تو ہم نے فرق کیا ہے بالغہ اور صغیرہ کا۔ صغیرہ ولی کی اجازت چاہیے، بالغہ ولی کی اجازت نہیں ہے، اور یہ فرق انہوں نے شافعیہ نے کیا کیا باکرہ اور سیبہ میں۔ سیبہ ولی کی پرمیشن نہیں چاہیے، اور باکرہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو باطل ہے۔ انہوں نے بکر و سیب کا فرق کیا، ہم نے بلوغ اور عدم بلوغ کا فرق کیا، ٹھیک ہے؟ چلیے یہ بات الگ ہو گئی۔ اب اس سلسلے میں جو اختلاف ہوا وہ یہ کہ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، حنفیہ اس کو، حالانکہ یہاں پر ایما امرأۃ ہے، جو مطلق عام ہے نا تو سب پر محمول کرنا ہوگا، لیکن حنفیہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ خاص خواتین پر محمول، خاص لڑکیوں پر، اور وہ کون لڑکیاں ہیں؟ چھوٹی بچیاں، یعنی بالغہ کو خارج کر رہے ہیں، چاہے باکرہ ہو چاہے سیبہ ہو۔ تو محمول کا ایما امراتن، جو عورت بھی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ ایما امراتن سے مراد صغیرہ ہے، باندی ہے، مکاتبہ ہے، معتوہہ پاگل عورت ہے، جس کے پاس ہوش و حواس نہیں ہے، جو اپنا فیصلہ ٹھیک سے نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ اگر آپ نکاح کریں گی تو نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو، یہ مراد ہے۔ اور رہی بالغہ تو وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کی طرف سے ہم پر اعتراض ہے کہ حدیث پاک، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں، ایما امراتن، اور حنفیہ نے کیا کیا؟ ایما امراتن کو کہہ دیا محمول کس پر؟ خاص پر، مقید کر دیا، تخصیص کر دی۔ یہ اعتراض ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ حدیث پاک ہے، ایما امرأۃ نکحت،
جو یہ حدیث پاک آپ نے پڑھ لی ہے نا. اور ایک اور حدیث ہے لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. یہ دو حدیثیں ٹھیک ہے ایک طرف جا رہی ہیں. اور ایک تیسری حدیث پاک ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایم احق بنفسها من ولیہا. ایم جو ہے اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی کے مقابل. حنفیہ نے اس سے استدلال کیا، شافعیہ نے ان دونوں سے استدلال کیا. ٹھیک ہے. اور ایم سے مراد من لا زوج لہا. ٹھیک ہے، جو باقرہ سیبہ دونوں کو شامل. اور ہو سکتا ہے کہ ایم سے مراد شافعیہ سیبہ لیتے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک ہے ہماری مستدل ہے الایم احق بنفسها من ولیہا. ایم یعنی بے شوہر عورت جو ہے نا وہ ولی سے زیادہ اپنی خود کی حقدار ہے اپنے نکاح کے معاملے میں، اس کی اجازت چاہیے. لہٰذا اوپر والی دونوں روایتوں میں تعویل کی جائے گی. شافعیہ کیا کریں گے کہ ان پر پہلی دونوں روایتوں پر مدار رکھا تو یہ نیچے والی روایت میں تعویل کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو پوری بحث یہاں پر جو آئی ہے اس میں یہ فرمایا کہ یہ جو روایت دوسری والی ہے یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے. تو ضعف کی بنیاد پر حنفیہ نے اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، پہلی والی روایت. اور الایم احق بنفسها یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی سند سے ہے. تو جو دوسری والی روایت لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، اس سے مراد یا تو جو ہے نا یہ ہے کہ جو نابالغہ ہے یا وہی جس پر محمول کیا ہے، یا باندی ہے یا معتوہا ہے. اور اگر بالغہ مراد ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ طور طریقہ اور تہذیب اور اخلاقیات کے منافی ہے. بہتر نکاح وہ نکاح ہے جو عورت خود سے نہ کر لے بلکہ اپنے ولی کی اجازت سے ان کی نگرانی میں نکاح کرے. لڑکیاں اپنا نکاح بذات خود کرتی چلی جائیں، کتنا خراب کلچر ہوگا. یہ حیا کی بات ہوتی ہے، شرم کی بات ہے کہ خود اپنا نکاح کا فیصلہ کر کے اور خود ہی نکاح بھی کر لے جائیں جہاں چاہیں اور آ کر کے ابو امی کو بتائیں. یہ رسول کریم علیہ السلام نے تہذیب بتائی ہے، طریقہ بتایا. بالغہ ہو تب بھی. تو لا نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں، یعنی نکاح طور طریقے کے خلاف ہے یہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا نکاح الا بولی، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر غیر کفو میں کر لے گی نکاح بالغہ ہی صحیح کیوں نہ، تو ولی کو حق اعتراض حاصل ہوگا، اور ولی کو حق اعتراض حاصل ہوگا تو وہ نکاح خود بخود لغو ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بقدر ضرورت گفتگو آپ ذہن میں رکھیے تاکہ ہم تیزی سے اس بیان کو مکمل کر لیں. چلیے، تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک حنفیہ نے صغیرہ امت اور مکاتب اور معتوہہ پر محمول کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ تعویل باندی کے معاملے میں تو صحیح نہیں ہے. باندی کے معاملے میں حاضر تعویل فی الامت فقط غیر صحیح، اس لیے کہ باندی کا نکاح جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا بلکہ موقوف ہوتا ہے ولی کی اجازت، یعنی آقا کی اجازت، مولا کی اجازت پر. باندی کا نکاح، باندی اگر خود سے نکاح کر لے گی تو اس کا نکاح مولا کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے. لیکن صغیرہ اور معتوہہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیں تو ان کا نکاح باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو تعویل حنفیہ نے یہ کی کہ ایما امراتن کو محمول کر دیا خاص لڑکیوں پر، صغیرہ، باندی وغیرہ وغیرہ. اور دوسری تعویل یہ کر دی کہ او یقول الی البطلان غالبا لاعتراض الولی، کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو فرمایا
کہ جو عورت بھی اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کر لے اس کا نکاح باطل ہے، یعنی غالباً باطل ہو جائے گا. باطل ہے کا مطلب باطل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. یؤول الی البطلان، اس کا انجام کس طرف ہوگا؟ بطلان کی طرف انجام ہوگا غالباً. لاعتراض الولی، ولی کے اعتراض کی بنیاد پر. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکیاں اپنا نکاح بذات خود کر لیں، ولی کو شامل نہ کریں، تو عموماً چونکہ وہ تجربہ کار نہیں ہوتی، عموماً وہ جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کر بیٹھیں گی. زیادہ دولت دیکھ کر کے، زیادہ بڑا چیٹر کوئی ہوگا، دھوکہ دینے والا ہوگا، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، سبز باغات دکھائے گا، اور اسی میں یا رو دیا یا جذباتی باتیں کر دیا. لڑکیاں جو ہے نا وہ دل کی کمزور ہیں، جذبات کی کمزور ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کو شیشے میں اتارا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر بیٹھی، ولی اور ذمہ دار کو شامل نہیں کیا. 90-95% فیصلے لڑکیوں کے غلط ہوں گے. لامحالہ جب غلط فیصلے کریں گے تو ولی کو اجازت ہوگا، اختیار ہوگا کس سے؟ اعتراض کا. اور اگر غیر کفو میں کر لیا اور ولی نے اعتراض کر دیا تو نکاح کیا ہوگا؟ یہ مطلب ہے اس کا، فنکاح ہوا باطل کا. تو تعبیر سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں اللہ المراد بالاول، یہ اول نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بالاول ہے، یہ بالاول. اعلی یقولو کا مصدر اول. ہو سکتا ہے کہ اول الی البطلان، یعنی اس کا انجام کار یہ ہے کہ وہ باطل ہو. اول الی البطلان سے مراد عام من البطلان فی نفسی فی الحال او المعال. عام ہے کہ یہ بطلان بذات خود ابھی ابھی ہو جائے یا پھر معال میں ہو، آگے جا کر کے 2-4 دن کی خوشیاں ہیں، اور جب تک اس چیٹر نے، دھوکہ دینے والے بندے نے جو دھوکہ دے کر کے کیا ہے، ہفتہ 10 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ، اب ختم. یا جب تک کہ ولی کو پتہ نہیں چلا ہے تب تک جو ہے آپ کا نکاح چل رہا ہے، ولی نے جیسے ہی اعتراض کیا کینسل. تو اول الی البطلان سے مراد یہ ہے کہ باطل ہو جائے گا ابھی، یا باطل ہو جائے گا انجام کار کے طور پہ. اس لیے کہ معتوہہ کا نکاح تو فوراً باطل ہوتا ہے، اور پھر ولی کے اعتراض کی بنیاد پر ان سب کا نکاح باطل ہوگا. یہ کب؟ انما یصح اذا زوجت غیر کفو، جبکہ یہ لڑکیاں جو ہے غیر کفو میں نکاح کر لیں تو ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہوتا ہے. لا مطلقاً نہیں. ولذا قید بقولی غالباً، اسی لیے غالباً کی قید لگائی یہاں پہ. وجہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں جب نکاح کریں گی تو 100% ہمیشہ غلط ہی نکاح کریں گی، غیر کفو میں ہی نکاح کریں گے، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تکا لگا اور بندہ صحیح نکل آیا ہے. لیکن غلبہ کس بات کا ہے؟ لڑکی اگر اپنا نکاح خود کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مرد کے جھانسے میں آئی ہے، وہ ہے نا، اس نے سبز باغات دکھائے ہیں. تو غالب اور اکثریت یہی ہے کہ وہ نکاح جو ہے غیر کفو میں اس نے کیا ہے، اور غیر کفو میں نکاح کرے گی تو اعتراض کا حق حاصل ہوگا ولی کو، اور ولی نے اعتراض کر دیا تو نکاح باطل ہوگا. وَلِذَا قَيَّدَ بِقَوْلِ غَالِبًا، یعنی ان المرأۃ، مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے ناقص العقل ہوتی ہیں، اپنے مسالے تک بھی نہیں پہنچ پاتی، جذبات سے فیصلہ کرتی، اسی لیے رونا زیادہ ہوتا ہے ان کو، خود اپنے فیصلے پر روتی ہیں. ان میں مردوں کا معاملہ یہ کہ اپنے کیے پر نہیں روتے، اور ان کا روز آنا ہر دوسرے دن، چوتھے دن، ابھی 2 دن پہلے کیا ہے اسی کو کہا کہ ہمارا غلط فیصلہ ہو گیا. اپنا سر پیٹنا، اپنے کیے پر نادم ہونا، یہ ان کا طریقہ ہے. تو یہی کہتے ہیں کہ اپنی مصلحتوں کو، کتنی بھی عقل مند ہوں، اپنی مصلحتوں کو وہ بذات خود نہیں سمجھ. یہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا میں کوئی عورت جو ہے نا وہ کامل عقل والی نہیں ہے. بہت بڑی بڑی ماشاءاللہ کامل عقل والی ہوتی ہیں، بڑی تجربہ کار، ذہانت و ذکاوت میں بے مثال، لیکن قانون تھوڑی 1-2% پہ بنتا ہے جی. قانون جو ہے 5%، 10% پہ بنتا ہے. تو عورت عموماً ناقص العقل ہوتی ہیں، اپنی مصلحتیں بھی نہیں سمجھ پاتی، تو ان کا تزوج
یعنی وہ نکاح کر لیں تو غالباً غیر کفو میں ہو جائے گا. کیوں؟ رغبتاً فی المال، مال دیکھ کر کے کر لیا انہوں نے، پیسے بہت ہیں، شاپنگ خوب کرائے گا، بڑی عیش کی زندگی گزرے گی. تو اب ایسی صورت میں ولی کے اعتراض سے نکاح باطل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں یہ تو اعتراض ان کا ہو گیا نا، کس کا؟ شافعیہ کی کہا نہیں، ہماری تعویل ہوئی، یہ ہماری کیا ہوئی؟ تعویل ہوئی. کہتے ہیں والحق فی التعویل ان یقال، حق بات یہ ہے کہ تعویل میں یہ کہا جائے المراد من الولی من له ولایت الانکاح علی الکمال من غیر انتظار الی رضا المرأة. تو یہ جو تعویل کی گئی ہے کہ اس حدیث پاک کو محمول کر دیا کس پہ؟ خاص خواتین پر، باندی ہے، معتوہہ ہے، صغیرہ ہے، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تعویل دوسری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تعویل یہ ہے کہ ولی سے مراد ولی اجبار، ولی مجبر. ولی سے مراد ایما امرأۃ نکحت نفسها من غیر اذن ولیہا، اس حدیث پاک میں من غیر اذن ولیہا، ولی سے مراد کیا ہے؟ ولی مجبر، ولی کامل. ولی سے مراد ولی کامل جب بولیں گے نا تو پھر وہ اولیاء کرام مراد ہوتے ہیں. ولی کامل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ولی مجبر، جس کو ولایت اجبار حاصل ہو. اور ولایت اجبار بچی پر، نابالغہ پر باپ کو حاصل ہوتی ہے، ماں کو نہیں، باپ کو. اس کی غیر موجودگی میں دادا کو. تو کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ تعویل میں کہا جائے کہ مراد ولی سے من لہو ولایت الانکاح علی الکمال. یہ دیکھیے ولی کامل مراد ہے، من غیر انتظار الی رضا المرأة، جو عورت کی رضا کا محتاج نہ ہو، عورت کی رضامندی کا انتظار نہ ہو. ولی تو سبھی نہ ہے، باپ ولی ہے، بیٹا بھی ولی ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، بیٹا بھی نہیں ہے تو. لیکن یہ ولی وہ ہیں کہ نکاح کرا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہی کی اجازت سے نکاح ہوگا، یہ نکاح کا انتظام کرتے ہیں، اجازت لڑکی ہی کی ہوتی ہے. لیکن یہاں ولی سے مراد وہ ولی جس کی اپنی پرمیشن چاہیے نکاح کی صحت کے لیے، اور اسے لڑکی کی اجازت کی ضرورت نہ ہو، یعنی ولایت اجبار. فالمانا، اگر یہ مراد ہو اس حدیث پاک میں تو مراد یہ ہوگا کہ ایو امراتن ذات ولی، جو عورت بھی ولی والی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، کیونکہ ولی کی اجازت نہیں ہے. تو ایو امراتن سے مراد جو عورت بھی ولی والی. کیسے ولی والی؟ وہ جو اپنی اجازت میں مستقل ہو، ولایت اجبار والا ولی. تو اگر یہ تعویل کریں ایما امراتن ذات ولی، تو بالغہ تو خود بخود نکل گئی نا، کیونکہ اس کے لیے تو کوئی ایسا ولی نہیں ہے. اس کا جو ولی ہے وہ صرف اہتمام کے لیے ہے کہ نکاح کا انتظام کرے. اذ لیس لها ولی کذالک، ایسا ولی ان کے پاس نہیں ہے ہمارے نزدیک. وان زعم الخصم ونکاح الصغیرۃ والامۃ ایضا، ہاں، اور خصم اگر گمان کرے کہ صغیرہ اور باندی کا نکاح بھی تو باطل ہوتا ہے لعدم الاذن، تو کہتے ہیں فإنه موقوف علیہ، تو یہ موقوف ہے علیہ، اس کی اجازت پہ. کیا؟ ہاں، ولی کی. وَنِكَاحُ الْمَعْتُوحَةِ لَا اعْتِدَادَ بِهِ مِن دُونِ إِذْنِ ولی، اور معتوہا اگر نکاح کر لے اپنا خود تو ولی کی اجازت کے بغیر اس کے نکاح کا کوئی اعتبار ہی نہیں، سرے سے ہوا ہی نہیں. اور ان دونوں کا نکاح بھی جو ہے نا باطل ہے، کیونکہ موقوف ہے.
چلیے کہتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ لِلْمُخَصِّصِ وَهَذَا غَيْرُ بَعِيدٌ، ہو سکتا ہے کہ مخصص سے یہی مراد ہو، یعنی تخصیص تو کر رہے ہیں نا، یہاں پہ قید تو لگا رہے ہیں، ایما امراتن میں آپ محمول کر رہے ہیں نا، قید لگا رہے ہیں نا کہ کون جو عورت بھی کر لے، اس سے مراد خاص عورت لے رہے ہیں، تو عورت میں قید لگا رہے ہیں، تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے عورت میں قید لگانا ہے، تو یہ قید معتبر ہے کہ وہ عورت جس کا کوئی ولی مجبر ہو، ولی مجبر ہو، یہ تخصیص وہذا غیر بعید عن الفہم، اور یہ تعویل جو ہے نا بعید نہیں ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ بعید تعویل ہو گئی، یہ تعویل بعید نہیں ہے۔ کیسے بعید نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب ولی کا لفظ مطلق آیا یہاں پہ، تو مطلق جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کامل مراد ہوتا ہے۔ فإن المتبادر الفہم فی العرف من هذه العبارہ، اس عبارت سے عرفاً جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ المرأة التي هي ذات ولی قطعا، وہ عورت جو ولی والی ہو یقیناً، وَإِلَّا ورنہ فَإِذْنُ أَيٍّ يُعْتَبر، ورنہ کس کی اجازت آخر معتبر ہوگی؟ کسی غیر کی اجازت معتبر ہوگی، وہی جس کا ولی مجبر ہو۔ وَإِرَادَةُ الْكَامِلِ مِنَ الْمُطْلَقِ شَائِعَةٌ، یہاں پر حدیث پاک میں مطلق لفظ ولی کا آیا، اور مطلق بول کر کے کامل مراد لینا یہ تو عام ہے اور شائع و ضائع ہے۔ وَالْحُكْمُ الْمُعَلَّقُ بِوَصْفٍ يُشْعِرُ عِلِّيَّةَ ذَلِكَ الْوَصْفِ، یہ علیت ہے، اور وہ حکم جو کسی وصف کے ساتھ متعلق ہو وہ اس وصف کی علیت کو بتاتا ہے۔ جب یہاں پہ کہہ دیا کہ جو عورت ہے نا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی کی اجازت علت ہے، شرط ہے، ضروری ہے اس کے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے۔ فالعد من التاویلات البعیدہ خروج عن المقام، تو اس تعویل، یہ تو تعویل اگر ہے تو تعویل قریب ہے یہ تو، لہٰذا اسے تعویلات بعیدہ میں شمار کرنا ہاں مقام سے خروج ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نزاع باقی رہ جاتا ہے، وہ کیا کہ ان البکر البالغۃ هل هي ذات ولی کامل ام لا، یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ باکرہ بالغہ کیا یہ ذات ولی کامل والی ہے کہ نہیں ہے؟ باکرہ بالغہ کیا ولی کامل والی ہے، یعنی ولی مجبر والی ہے؟ ہمارا مذہب تو یہ نہ ہے کہ اگر وہ بالغہ ہے تو وہ خود مختار ہے، ولایت اجبار کسی کو حاصل نہیں اس کے اوپر۔ ہاں غیر کفو میں کرے گی تو پھر ولی کو حق اعتراض ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ باکرہ بالغہ ولی مجبر والی ہے کہ نہیں ہے؟ وہو شیء آخر، یہ دوسری بات ہے۔ ابھی بات آئی ہے بالغہ کی، تو بالغہ کے ساتھ اگر بکری بھی کی بھی قید لگا دیتے ہیں تو سوال آ جائے گا کہ یہ کیا ولایت اجبار والی ہے کہ نہیں ہے، ولی مجبر والی؟ ہمارے نزدیک نہیں، ولی مجبر اس پر کسی کو ولایت اجبار نہیں ہے۔ والقیاس الذی، کہتے ہیں ہاں والقیاس الذی یذکر، اور قیاس جو بیان کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ انہا لیست منہا، یہ ان میں سے نہیں ہے، باکرہ بالغہ ہاں ولی مجبر والی نہیں ہے۔ پھر جو ہم نے تخصیص کی ہے اس میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، پھر آپ لوگوں نے جو تخصیص کی اس میں کیوں مسئلہ نہیں ہو رہا؟ آپ لوگوں نے بھی تو مطلقاً نہیں لیا، سیبہ کو کیسے نکالا؟ ثم الشافعیۃ ایضا یلزمہم التخصیص بالبکر، پھر شافعیہ کو بھی لازم آتا ہے کہ وہ بکر کے ساتھ خاص کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس عورت نے بھی اپنا نکاح خود کر لیا یہ مراد باکرہ ہے، لہٰذا سیبہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ انہوں نے بھی کہا، تخصیص انہوں نے بھی کیا، لأن السیبۃ یجوز نکاحها اذا زوج وکیلها باذنها، جب سیبہ کا نکاح اس کا وکیل اس کی اجازت سے کرے، ولی کی اجازت کے بغیر، تو یہ نکاح کیسا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے، یہ شافعیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھ کر کے رکھیے، اور اس میں تخصیص جو ہم کر رہے ہیں تخصیص وہ بھی کر رہے ہیں، اگر ہماری تخصیص سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کی تخصیص پر بھی وہی اعتراض ہوگا۔ چلیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْتَزَمُوا التَّعْوِيلَ لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِبُضْعِهَا، اور تعویل کا التزام کیوں ہوا؟
اس لیے کہ اچھا یہ حنفیہ کی بات آ رہی، پوری کر رہے بات جو حنفیہ نے تعویل کی ہے نا، ایما امرات نکحت نفسها من غیر ولیہ فنکاحها باطل باطل باطل، اس میں تعویل کیا کی ہے کہ ایما امرات سے مراد سب نہیں ہے بلکہ صغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا پھر یہ کہ باطل سے مراد یعور الی البطلان، ابھی باطل نہ ہو بعد میں باطل ہو جائے گا۔ تو یہ تعویل کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِبُضْعِهَا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت جو ہے، ہر عورت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے، وجہ یہ ہے کہ عورت خود اپنے جسم کی مالک ہے نا، اپنے بضع کی وہ خود مالک ہے، فلحت تصرف، تو اسی کو اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہے تصرف کرے، فکانہ نکاح ہوا تو وہ نکاح کرے بالکل ایسے ہی جیسے وہ اپنا مال، اپنا سامان، کوئی کاروبار کر رہی ہے تو اپنا مال بیچے، تو اپنا مال بیچنے کے لیے اسی کی اجازت چاہیے نا، کہ کسی اور کی اجازت چاہیے؟ تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا مال بیچے، تو اسی طرح سے اس کو جائز ہے کہ ہے اپنی ذات کو جس کے چاہے نکاح میں دے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ نکاح اگر سامان بیچنے کی طرح ہے، نکاح اگر سامان بیچنے کی طرح ہے، تو لازم یہ آئے گا کہ ولی کو حق اعتراض بھی نہ ہو، حالانکہ آپ نے تو کہا کہ ولی کو اگر غیر کفو میں نکاح کر لیتی ہے تو ولی کو حق اعتراض ہے، اگر سامان بیچنے کی طرح ہے تو جس کو چاہے بیچ دے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ولی کو جو حق اعتراض ہے وہ کس لیے ہے؟ لیس لقصور ملک حال البضع، اس وجہ سے نہیں ہے کہ عورت اپنی ذات کی مالک مکمل نہیں ہے بلکہ ملکیت میں کچھ کمی ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ لدفع نقیصۃ ان کانت، بلکہ یہ اعتراض جو ولی کو ملا ہے وہ اس کوتاہی اور کمی کی وجہ سے ہے جو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے ہے۔ عورت جو ہے نا جسمانی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے کمزور واقع ہوئی ہے، وہ بازار میں اور میدان میں کام نہیں کر سکتی، گھر کے اندر خاص ماحول میں کام کرتی ہے، تو اگر خدا نخواستہ اس نے غلط فیصلہ کر لیا، غلط مرد سے نکاح کر لیا، نفقہ سکنا سب مرد کے ذمہ ہے، 2-4 مہینے کے بعد مرد نکال پھینکے اور سارے اخراجات اس کے ولی کے ذمہ آ جائے، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو جو مشکلات ہوں گی وہ صرف اس عورت پر نہیں ہوں گی، اس کے تمام متعلقین اور احباب اور سرپرستوں پر ہوں گی، تو اس نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے نا ولی کو، اس وجہ سے ولی کو حق اعتراض ہے اگر وہ غلط فیصلہ کرتی ہے تو وہی کہتے ہیں کہ لدفع نقیصۃ والنقیصۃ فیما اذا تزوجت بغیر الکفء، اور نقیصہ کہاں ہوتا ہے، کمی کہاں ہوتی ہے، جب وہ غیر کفو میں نکاح کرتی ہے، مع ان منع استقلالها مطلقا مما یلیق بمحاسن العادات، حالانکہ ساتھ میں یہ بھی ملا لیجئے کہ اسے مطلقاً جو ہے مستقل ہونے سے روکنا یہ محاسن عادات و اخلاقیات سے ہے، منع استقلالها مطلقاً یعنی عورت نکاح کے معاملے میں مستقل نہ ہو جائے، جیسے مرد نکاح کے معاملے میں مستقل ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کرے، ٹھیک ہے، اور عورت کو بھی اسی طرح کہا جائے کہ عورت بھی اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کرے، یہ قانونی طور پر بات درست ہے لیکن اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، کہ اگر عورت بھی اپنے نکاح کے معاملے میں اتنا اختیار ہو کہ جہاں چاہے نکاح کرے تو یہ حیا کی بات ہے، شرم کی بات محسوس ہوتی ہے، محاسن عادات و محاسن اخلاقیات سے نہیں ہے۔ فإن الالیق، بہتر اور مناسب یہ ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کے عنان اور لگام کو اتنا ڈھیلا نہ چھوڑیں اس معاملے میں، فالتاویل فی النص، تو اس لیے نص میں تعویل کرنا اخراج لہ عما هو الاولی، یہ تعویل ہم نے کی ہے وہ اولا سے نکالنے کے لیے کی ہے نا، بہتر تو یہی ہے کہ اس کا نکاح کون کرے، اس کا ولی ہی کرے، یہ بہتر ہے،
لیکن قانونی طور پر جو اس کو حق حاصل ہے، اس وجہ سے ہم نے وہ تعویل کر دی. والجواب، اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان الحدیث ضعیف، تو تعویل جو ہم نے کی تعویل کی ضرورت بھی نہیں تھی. فالتعویل و تنزل، جواب یہ کہ حدیث ایما امرات نکحت نفسها والی حدیث کیا ہے؟ تو اس سے استدلال بھی درست نہیں ہے، لہذا تعویل بطور تنزل کی گئی ہے. اصلاح حاجت، تعویل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا حرمت و حلت میں جو ہے وہ ضعیف روایت مقبول ہے؟ تو اس روایت سے صاف بات ہے کہ اس روایت سے استدلال درست نہیں ہے. لہٰذا جب استدلال ہی درست نہیں تھا تو حنفیہ کو تعویل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو تعویل بطور تنزل کیا ہے کہ چلو اگر مان ہی لیں کہ یہ حدیث مقبول ہے، یہ روایت مقبول ہے، تو پھر ہماری تعویل یہ. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ضعف کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ حضرت ابن شہاب زہری لما صح من انکار الزہری روایتہ، کہ ابن شہاب زہری جو حدیث پاک کے راوی مانے جاتے ہیں، انہوں نے اس کی روایت کا خود انکار کیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ روایت آپ سے کی گئی ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بالکل یاد نہیں یہ روایت. لیجیے جناب، جس پر بناء کار ہے وہی منع کر رہے ہیں. قضا فی التحریر، امام ابن حمام کی جو کتاب ہے تحریر الرسول، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ دیکھ لیجیے، کہتے ہیں کہ یہ اعلم ان، میں دونوں حدیثیں بتا چکا، اب ترجمہ کافی ہوگا. فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں یاد رکھو کہ یہاں پر دو حدیثیں روایت کی گئی ہیں. ایک تو وہ جو ابھی ذکر گزرا جس کا ایما امراتین والا، اور دوسری روایت کون ہے؟ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. تو پہلی حدیث پاک کو تو ابن جریج نے سلیمان ابن موسیٰ عن الزہری عن عروہ عن ام المؤمنین روایت کیا. دیکھیے عن الزہری ہے کہ نہیں ہے. تو ابن عدی نے کامل میں اپنی کتاب الکامل میں کہا کہ سلیمان ابن موسیٰ کے ترجمے میں ان کی تفسیر، یہ سلیمان ابن موسیٰ، ان کی تعریف میں یہ کہا کہ حیث قال ابن جریج، کہ ابن جریج نے کہا کہ میری ملاقات ہو گئی ابن شہاب زہری سے، میں نے ان سے، دیکھیے جریج نے روایت کیا سلیمان سے اور سلیمان نے روایت کیا زہری سے. ٹھیک ہے، تو ابن جریج کہتے ہیں کہ میری ملاقات امام ابن شہاب زہری سے ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حدیث جو آپ سے سلیمان نے روایت کی ہے یہ صحیح ہے؟ تو ابن شہاب زہری کو یہ حدیث یاد ہی نہیں تھی. فلم یعرف ہو، دیکھ رہے ہیں. تو ابن جریج کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ سلیمان ابن موسیٰ نے تو آپ ہی سے بیان کیے. تو زہری نے سلیمان کی تو تعریف کی، وہ تو آدمی معتبر ہے، اچھے ہیں، مطلب وہ جھوٹے نہیں ہیں. لیکن فقال اخشى ان يكون وهم علیہ، یہ اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو میرے اوپر وہم ہو گیا ہو. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے گڑھ لی ہو حدیث یا جھوٹ بولا ہو میرے اوپر، لیکن کیا ہو گیا؟ وہ وہم ہو گیا ان کو میرے اوپر، تو انہوں نے کہہ دیا. وَهَذَا اللَّفْظُ، اور یہ اخشى ان يكون وهم علیہ، ٹھیک ہے، یہ لفظ اس فن کے عرف میں یعنی اصول حدیث میں یہ تکذیب و انکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہم علیہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن شہاب زہری اس روایت کا انکار کر رہے ہیں. فتح القدیر میں یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب بتائیے یہ حدیث ضعیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دوسری جو حدیث پاک ہے لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، اس میں بھی ولی ہے. کہتے ہیں کہ اس کی روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے کی، اور ترمذی نے کہا کہ اسرائیل و شریک اور دوسری جماعت ہیں جن کا نام انہوں نے لیا، انہوں نے عن ابی اسحاق عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم روایت کیا. اور شعبہ و سفیان ثوری عن یونس ابن ابی اسحاق عن ابی بردہ، یہاں پر ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، عن ابی اسحاق. ایک اور جماعت ہے شعبہ و سفیان کی، وہ عن یونس ابن ابی اسحاق عن ابی اسحاق اپنے والد سے عن ابی بردہ، یہ سند بتا رہے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی فتح القدیر ایضا. تو کہتے ہیں کہ یہ دو سندیں ہیں، اور یہ ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. دوسری روایت بالکل صحیح ہے، دو سندیں ہیں اس کی، اگرچہ جا کر کے ایک ہو جا رہی ہیں ابو اسحاق سبیعی پر. ٹھیک ہے، کہ ابو اسحاق سبیعی جو ہے نا ابو بردہ سے روایت کر رہے ہیں، وہ ابو موسیٰ اشعری سے،
لیکن فرق یہی ہے کہ فلیس فی الحدیث الثانی سقم، دوسری روایت میں تو کوئی کمی نہیں ہے سوائے اضطراب کے کہ سند میں ایک اضطراب ہے ارسال و اسناد کا، اور یہ اضطراب ہمارے نزدیک کوئی خرابی نہیں ہے، شافعیہ کے نزدیک ہو ہمارے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیا ہے کہ پہلی والی جو سند ہے ابو موسیٰ اشعری سے، یہ دیکھیے، اور دوسری روایت عن ابی بردہ، ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام، حالانکہ یہاں پہ بردہ عن ابی موسیٰ تھے، تو لگتا یہ ہے کہ پہلی روایت میں پوری سند ہے، دوسری روایت میں ارسال ہو گیا ہے، یعنی راوی نے اپنے شیخ کو حذف کر دیا۔ تو اگر ہو بھی ارسال کی پہلی مرسل ہے، نہیں پہلی مسند ہے دوسری مرسل ہے، تو یہ ہمارے نزدیک کوئی سقم اور عیب نہیں ہے۔ چلیے کہتے ہیں وفی التحریر قال بعد ما بین سقم الروایت الاولى المذکورہ فی الاعتراض، امام ابن حمام نے اپنی مشہور کتاب تحریر الاصول، اس میں پہلی روایت کا سقم بیان کرنے کے بعد، پہلی روایت سے مراد ایما امراتن والی، اس روایت کا سقم اور کمی بیان کرنے کے بعد جو روایت اعتراض میں مذکور ہے اور اس کے معارض اقوا معارض بیان کرنے کے بعد، امام ابن حمام نے تحریر میں کہا کہ وَأَمَّا الْحَمْلُ عَلَى الْأَمَةِ وَمَا ذُكِرَ فَإِنَّمَا هُوَ فِي لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، اس والی روایت میں جو ہم محمول کرتے ہیں کہ جو عورت اپنا نکاح بغیر ولی کے کر لے اس کا نکاح باطل ہے، ہم اس روایت کو باندی پر، معتوہا پر، صغیرہ پر جو محمول کرتے ہیں وہ پہلی والی روایت کو نہیں، دوسری والی حدیث من لا نکاح الا بولی والی، یعنی ان الحنفیۃ لم یؤولوا ولم یخصصوا الحدیث المذکور فی الاعتراض، یعنی حنفیہ نے جو تخصیص و تعویل کی ہے وہ اعتراض میں جو روایت مذکور ہے اس کی نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی سے ضعیف ہے، وہ پہلے ہی سے معارض بالاقوا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حنفیہ نے جو تعویل کی ہے وہ اس حدیث کی، حاضل حدیث، کون والی؟ یہ والی، کیونکہ یہ صحیح ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ فِي مَا تَلَوْنَا، ہم نے جو کچھ ابھی بیان کیا آپ اگر غور کرو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ تنزل کی جو نسبت تحریر کی طرف کی گئی ہے وہ خطا ہے، تنزل کی نسبت تحریر کی طرف جو کی گئی ہے وہ کیا مطلب؟ یہ ابھی یہ کہ دیکھو فَالتَّأْوِيلُ وَالتَّنَزُّلُ، یہ تعویل بطور تنزل کیا گیا اس حدیث پاک میں، ورنہ یہ حدیث پاک صحیح نہیں ہے، تعویل کی ضرورت ہی نہیں، استدلال ہی اس سے صحیح نہیں ہے، اور یہ تعویل بطور تنزل ہے کہ آخر میں کہہ دیا قضا فی تحریر، تحریر میں لکھا ہے کہ یہ تعویل بطور تنزل ہے، تو کہ یہ تحریر کی طرف کیسے منسوب کر دیا آپ نے؟ امام ابن حمام نے تحریر میں تو صاف لکھ دیا ہے کہ ہم اس حدیث پاک کے بارے میں تعویل ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم کس حدیث پاک میں تعویل کر رہے ہیں؟ دوسری والی میں، تو پہلی والی روایت میں تعویل کی نسبت جو ہے نا ان کی طرف کرنا یہ کیا ہے؟ خطا ہے، واللہ اعلم۔ چلیے اسی پر آج کا درس روک لیں۔